اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 14ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ حجر کفار کی تمنا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ موت اور حشر کے بعد جب مسلمان کو جنت میں مقامات ملے گی تو وہ کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا، اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ حفاظت قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ اور دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ علماء تورات انجیل کو دی تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکے۔ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کے اللہ تعالیٰ خود محافظ ہیں، اس لیے قرآن کے الفاظ اور معنی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح کو ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمانے کے بعد شیطان اور ان کے پیروکاروں کے انجام بد کو بیان فرمایا۔ اہل جنت کا ذکر، ان للمتقین فی جنات وعیون۔ گزشتہ آیت میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں وہم جو کچھ رنجش ہوگی وہ نکال دی جائے گی، اور وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمان فرشتوں کو ذکر فرمایا جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اصحاب حجر، وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب حجر المرسلین۔ وادی حجر میں قوم ثمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز سے ذریعے ہلاک کر دیا۔ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے کی وجہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسی سورت عطا کی جو باب باب پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، گویا ایک ساتھ طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ذکر کر دیا ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اعلیٰ اعلان، تبلیغ کا حکم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادت اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، پوری زندگی عبادت کرنے کا حکم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر اب اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں، یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ اس عبادت سے مراد تکلیف عبادت ہے جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک عبادت قبر والی ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں، یہ تجزی عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت حدیث پاک اور قبر والی عبادت کے خلاف نہیں۔ سورۃ النحل شہید کی مکھی کو کہتے ہیں، اس سورت میں شہید کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر دو چیزیں بیان کی گئی ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور شریعت اسلام کی چند احکامات بیان کی گئے ہیں۔ انسان کی تخلیق و ناشکری، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کے اصل کو بیان کیا ہے کہ انسان کو ایک حقیر ذلیل اور ہے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے قوت، گویا اور دیگر صلاحیتیں دے دی گئی تو جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے واقعات قطرے سے پیدا کیا، اس کی ذات اور مخصوص صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگا۔
انعامات خداوندی والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تأکلون، یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، جیسے جانور ان کی اور ان کے کپڑے بنانے جاتے ہیں، کھال سے پوستین وغیرہ بناتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا بھی کام آتے ہیں، ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے اور ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، جیسے وہ ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تک انسان بغیر سخت مشقت کے نہیں لے جا سکتا۔ والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ،